بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور اس وقت میں مخاطب ہوں ہمارے بی ایس پروگرام کے ان اسٹوڈنٹ سے جو آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پیپر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ایک لیکچر سیریز چل رہی ہے، اس لیکچر سیریز کے سلسلے کی آج ہماری جو کڑی ہے وہ 1937 کے الیکشنز ہیں۔ اب 1937 کے جو الیکشنز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کون سے سینیریو تھا یا وہ کون سے فیکٹرز تھے دیٹ کمپیلڈ دا برٹش گورنمنٹ ٹو ہولڈ الیکشنز ان دا سب کانٹیننٹ۔ اب ان سب کانٹیننٹ کے اندر جو الیکشنز کا انعقاد ہے یہ انگریزوں نے کیوں کیا، اس کو انالائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 1930 سے لے کے 1937 کا جو پیریڈ ہے اس میں جو فیکٹس ہیں ان کو انالائز کریں۔ اس طرح پریویس لیکچر میں میری آپ سے بات ہوئی کہ 1927 میں دہلی پرپوزلز آئیں، 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، 1929 میں 14 پوائنٹس آئے، اور ان پوائنٹس کی وجہ سے یا ان یہ جو پرپوزلز تھیں اس کی وجہ سے یہ ایک امپریشن آیا کہ جو انڈین پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو پریزنٹ جوائنٹ پرپوزل ٹو دا برٹش گورنمنٹ فار ریفارمز ان انڈیا۔ تو اس سلسلے میں جب انڈینز نے برٹش نے جب یہ فیل کیا کہ یہ تو ناکام ہو چکے ہیں انڈینز، اور یہ یہاں پہ جتنی قومیں آباد ہیں چاہے وہ مسلم ہیں، سکھ ہیں، کرسچین ہیں، ہندو ہیں، یہ کسی بات پہ متفق نہیں ہو رہا ہے، ایک کولیکٹیو ان کا جو ایک ہمیں جو پرپوزلز آنی چاہیے تھیں اس پہ یہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اب لندن میں بلاتے ہیں اور وہاں پہ ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس رکھتے ہیں کہ یہ وہاں آ کے بات کریں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہاں ہم ڈسکس کریں گے، اور ان ڈیمانڈز کے مطابق ہم یہاں پہ جو ہے وہ ریفارمز متعارف کروائیں گے۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور دوسری بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 1919 کا جو ایکٹ تھا، 1919 کا جو ایکٹ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 10 سال کے بعد برٹش جو ہیں وہ نئی ریفارمز متعارف کروائیں گے، لہذا 1929 میں یہ نئی ریفارمز لانا برٹش کے لیے ضروری تھا کیونکہ انہوں نے 10 سال کا کمٹ کیا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اس سے پہلے 1927 میں سائمن کمیشن آیا کہ وہ ان سب لوگوں سے ملاقات کرے، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنی رپورٹ دے، اس کے مطابق پرپوزلز آئیں۔ لیکن جب سائمن کمیشن نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ متفق نہیں ہو رہے، ہندو اپنی بات کرتے ہیں، مسلمان اپنی بات کرتے ہیں، سکھ اپنی بات کرتے ہیں، تو ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کامن نہیں ہو پا رہے، یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ٹیبل نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس میں یہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد دوسرا فیکٹر یہ بنا کہ جو برٹشرز تھے انہوں نے سوچا کہ ان ریفارمز کو متعارف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لندن میں ان کو بلائیں، اور جس کے نتیجے میں پھر لندن راؤنڈ ٹیبل کانفرنس رکھی گئی۔ اب یہ لندن راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ 1930 سے 1931 کا جو پیریڈ ہے اس کو آپ انالائز کریں گے۔ ایک اور بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ کہ 1930 سے لے کر 1937 تک دو میجر جو ایونٹس ہیں ان کو آپ نے، یا دو میجر تھنگس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کے سامنے بھی بات کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی طرف کیوں گئے، یا برٹشرز نے ہمیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی طرف کیوں بلایا۔ اس میں جو فیکٹرز ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں وہ آپ اس میں اس کو رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو تھا 1935 کا ایکٹ تھا کہ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ برٹش یہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا، جس کے نتیجے میں 1937 کے الیکشنز ہوئے۔ اب ہم نے دو چیزوں کو انالائز کرنا ہے، ایک تو ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے ان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا، جس کے 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں۔ جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس کے اندر کوئی 57 ڈیلیگیٹس تھے انڈیا سے، 57 ڈیلیگیٹس went to London for attending round table conference، جس میں تقریباً جو نیئر اباؤٹ 18 مسلم ڈیلیگیٹس تھے اس کے اندر۔ اب یہ جب وہاں پہ سیشن سٹارٹ ہوا تو جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں کانگریس ریفیوز ٹو اٹینڈ دا کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کریں گے، ہم اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ، قائد اعظم محمد علی جناح اٹینڈڈ دس کانفرنس، اور اس کانفرنس
میں جب قائد اعظم اور مسلم لیگ شامل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے کیا مطالبات رکھے یا انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے کیا باتیں کی. اس سلسلے میں آپ کو پھر اپنے ذہن میں وہی آپ کی دہلی پروپوزلز، وہی آپ کی نہرو رپورٹ، وہی 14 پوائنٹس، ان کے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے انہی کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے نہرو رپورٹ میں ڈسکس ہو چکی ہیں، 14 پوائنٹس میں ڈسکس ہو چکی ہیں. اب اگین مسلم وہی باتیں اٹھا کے جو مسلمانوں کے رائٹس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں وہ اٹھا کے لندن لے گئے کہ ہمیں ان چیزوں پہ ہمیں ریفارمز چاہیے. اب وہ کیا تھی کہ انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 نوٹ کریں آپ، نمبر 1 کیا کہ انڈین فیڈریشن ہوگی. انڈیا جو ہے اس کو فیڈریشن کا سٹیٹس دیا جائے گا. فیڈریشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں لاسٹ لیکچر میں، کہ فیڈریشن از a political system in which powers are constitutionally divided between the center and the provinces. سینٹر اور پروونسز کے درمیان جس ریاست کے اندر اختیارات کی تقسیم ہوگی اٹ از کالڈ اے فیڈریشن. تو جناح جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انگریزوں سے، برطانیہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر فیڈریشن ہونی چاہیے، انڈیا ایک فیڈریشن ہونی چاہیے جس میں سینٹر اور پروونسز کے درمیان اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ ہونی چاہیے. دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ 33% ریپرزنٹیشن آف دا مسلمس ان سینٹرل لیجسلیچر. یہ وہی مطالبہ ہے جو جناب 14 پوائنٹس میں لے کر آئے تھے کہ جناب 33% جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے وہ سینٹرل لیجسلیچر میں ہونا ضروری ہے. تیسرا پوائنٹ جناب وہی آیا، پھر وہی جو وہاں پہ ہر آپ دہلی پرپوزلز میں بھی دیکھیں گے، آپ 14 پوائنٹس میں بھی دیکھیں گے، اور وہ کیا تھا کہ NWFP اور بلوچستان میں ریفارمز ہونی چاہیے، پولیٹیکل ریفارمز ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بیسک ریفارمز والا بھی ایک کانسیپٹ دیکھا تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل ریفارمز یہاں پہ چاہیے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہوا؟ چوتھا تھا کہ سپریشن آف سندھ فرام بمبے، کہ بمبے کو سندھ سے جو ہے وہ ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے. اور لاسٹ پوائنٹ جو تھا ریپرزنٹیشن ان پنجاب اینڈ بنگال اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن. مسلمانوں کو پنجاب اور بنگال کے جو پروونسز ہیں ان میں آبادی کے تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے. اب جناب یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ لکھ لیں. امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو دوبارہ کر لیں. نمبر 1 فیڈریشن، انڈیا فیڈریشن ہوگی. نمبر 2 33% representation of Muslims in central legislature. Number 3 reforms in NWFP and Balochistan. Number 4 representation of Muslims in Punjab and Bengal according to their population. اور نمبر 5 separation of Sindh from Bombay. اب یہ وہ پوائنٹس تھے جو آلریڈی بار بار مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ریپیٹ کر رہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس میں چونکہ کانگریس نہیں آئی تھی لہذا مسلمانوں کو ایک کھلا میدان مل گیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں وہ ذرا کھل کے سامنے آ رہی تھی کہ کس طرح برٹشرز کو وہ ڈیل کر رہے ہیں اور کس طرح وہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کس طرح وہ برٹش کو کنونس کر کے مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں اس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ بہت ساری مطالبات جو ہیں وہ مسلمانوں کے مان لیے گئے. اس میں جتنے تقریباً مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مان لیے گئے. اور یہ جو ہے یہ NWFP میں جو ریفارمز تھیں اس کا وعدہ کر لیا گیا، لیکن بلوچستان کے اندر ریفارمز کا جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اچھا، اب یہاں پہ بڑا اچھا رسپانس آیا اس کو مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو، لیکن برٹشرز پریشان تھے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، جو میجورٹی لوگوں کی پارٹی ہے کانگریس جو ہے وہ اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئی. لہذا جب تک ہم کانگریس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لے کر نہیں آتے اس وقت تک ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اب برٹش کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے کانگریس کو اور جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کو ہم کنونس کریں وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے اس کو اٹینڈ کریں. اور سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کریں گے
تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ بھی یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ ہم نے آل پولیٹیکل پارٹیز کو وی ہیو ٹیکن انٹو کانفیڈنس آف آل پولیٹیکل پارٹیز ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ کانگریس کو شامل ہونا ضروری تھا. اس کے لیے پھر انہوں نے ارون کی ڈیوٹی لگائی. برٹشرز نے ارون کی جناب ڈیوٹی لگائی کہ ارون جو ہے اس کو کہا جائے کہ وہ نہرو کو کنونس کرے. اب یہ برٹش کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے وہ کانگریس کو کنونس کرے, کانگریس کی لیڈرشپ کو, گاندھی کو کنونس کیا جائے کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کریں. اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اگر کانگریس شامل نہیں ہوتی تو برٹش کا جو پراپر ایجنڈا ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, ریفارمز نہیں آ سکتی, کیونکہ کانگریس ایک میجورٹی پارٹی تھی اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی, اس لیے ضروری تھا کہ اس کی نمائندگی جو ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں برٹش گورنمنٹ نے یہاں جو گورنر جنرل تھے جن کا نام تھا ارون کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کانگریس سے بات کریں, کانگریس کو کنونس کریں کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جوائن کریں, جس کے نتیجے میں پھر گاندھی ارون پیکٹ آیا, یا ارون گاندھی پیکٹ جو ہے وہ جنوری 1931 میں آیا. اس پیکٹ کے نتیجے میں اس پیکٹ میں جتنے مطالبات کانگریس نے پیش کیے وہ سارے کے سارے ارون نے مان لیے. مثلا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو جتنے قیدی ہیں وہ رہا کر دیے جائیں, انہوں نے قیدی رہا کر دیے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مطالبات تھے اس کو گاندھی ارون پیکٹ کے اندر انہوں نے تسلیم کر لیا. اب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو پوائنٹس میں نے آپ کو مسلم لیگ کے دیے وہ آپ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد کانگریس شامل نہیں ہوئی تو کانگریس کو شامل کروانے کے لیے ارون کی ڈیوٹی لگائی گئی. ارون واز دا گورنر جنرل آف انڈیا, اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. اور اس کے اور گاندھی کے درمیان جب ڈائلاگ ہوئے 1931 میں تو اس کے نتیجے میں گاندھی ایگریڈ ٹو اٹینڈ دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان لندن. تو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی صاحب جب وہاں چلے گئے تو گاندھی صاحب نے جاتے ہی ایک سپیچ کی, بڑی بھرپور انہوں نے سپیچ کی. انہوں نے کوئی ہندوؤں کے رائٹس یا مسلمانوں کے رائٹس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. کس سے آزادی چاہیے؟ برٹشرز سے. اب یہاں پہ بڑا سٹرینج کہ یہاں پہ انہوں نے آزادی پھر انگریزوں سے مانگنا شروع کر دی. تو اس سے پہلے کب مانگی تھی؟ جب الہ آباد کا ایڈریس آیا تھا تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ گاندھی صاحب نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اناؤنس کر دیا تھا 1930 میں, اور جس کے نتیجے میں پھر علامہ محمد اقبال نے الہ آباد ایڈریس دیا تھا کہ الہ آباد کے اندر مسلمان جو ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے. اس پہ ڈیٹیل ہماری بات ہو چکی ہے. اب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جب گاندھی صاحب نے ڈکلیریشن یہ انڈیپینڈنس کی بات کی, یا کہا کہ ہمیں تو آزادی چاہیے اور ہم فریڈم لینا چاہتے ہیں, وہ ضروری ہے کہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات نہ کریں, ہم صرف آزادی پہ بات کریں. تو اس پہ مسلم لیگ اینڈ جناح کا کیا ری ایکشن آیا جب گاندھی صاحب نے یہ بات کی. تو اس پہ پھر مسلم لیگ نے, کیونکہ مسلم لیگ کی ہمیشہ جو پالیٹکس رہی تھی وہ یہ تھا کہ برٹشرز کو یہاں سے نہیں جانے دینا. اگر برٹش یہاں سے چلے گئے تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا کہ ہندو جو ہے وہ ہمارے رائٹس ہمیں نہیں دیں گے مسلمز کو, اور سیکنڈ کیا ہوگا کہ جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو وہ تھریٹنڈ ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ہم مسلم رائٹس کو اور مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے برٹشرز کو یہاں برصغیر کے اندر ابھی موجود رہنا چاہیے. تو پھر یہاں پہ جیسے محمد علی جناح نے ایک سٹیپ اور اٹھایا. اب پہلے وہ جو انہوں نے پوائنٹس دیے تھے کہ فیڈریشن ہونی چاہیے, 33% ریپرزنٹیشن آف مسلمز ان سینٹرل لیجسلیچر ہونی چاہیے, NWI بلوچستان میں ریفارمز ہونی چاہیے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تناسب آبادی کے تناسب سے سیٹیں ہونی چاہیے, سندھ کو بمبے سے الگ ہونا چاہیے. تو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہوں نے ایک پوائنٹ اور شامل کر دیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تو سیپریٹ الیکٹوریٹ مل چکا ہے 1909 میں, اور 1919 کا جو ایکٹ ہے اس میں سکھوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ مل چکا تھا. لہذا اب ضروری ہے کہ جو انٹچیبلز ہیں جن کو انڈین کاسٹ سسٹم میں شودر کہا جاتا تھا, انہوں نے کہا یہ انٹچیبل جو ہیں یہ منورٹیز ہیں, لہذا ان کو بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ ملنا چاہیے.
کیا موو کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ اگر وہ سپریٹ الیکٹوریٹ ان کو مل جاتا تو کیا ہوتا کہ وہاں پہ یا جناح کی یہ جو پرپوزل تھی اس سے کانگریس اور ہندوؤں کی سٹرینتھ ختم ہو جاتی. ہندوؤں اور کانگریس کی سٹرینتھ جو ہے وہ جو بہت ساری تعداد میں جو انٹچیبلز تھے وہ جب ایک سپریٹ نیشن کے طور پر اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر لیتے اور ان کو ایک سپریٹ الیکٹوریٹ مل جاتا تو اس طرح مسلم لیگ کانگریس کے لیے الیکشن ون کرنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ وہاں پہ جو پاپولیشن ٹوٹل پاپولیشن تھی اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی تھی منورٹی کے طور پہ, سکھوں کی بھی نمائندگی تھی منورٹی کے طور پہ, اور اب اگر تھرڈ جو منورٹی اس میں انٹچیبلز مل جاتے ہیں اور یہ تینوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو پاپولیشن تھی یا ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ایکول ٹو ہندو کمیونٹی ہو جاتی تھی یا ہندو پاپولیشن ہو جاتی تھی, کہ جتنی ہندو پاپولیشن تھی ان تینوں کو اکٹھا کر کے اگر اس کے وہ برابر ہو جاتی تو کانگریس کے لیے الیکشن یا ون کرنا یا ریفارمز کے اگر رزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو اس پہ جو ہے برٹشرز نے غور کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو بھی سپریٹ الیکٹوریٹ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے رائٹس کا پراپر استعمال کر سکیں. اور کانگریس جو رزسٹنس شو کر رہی ہے ریفارمز کے سلسلے میں اور منورٹیز کو اگنور کر رہی ہے اور منورٹیز کو ان کے رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ضروری ہے کہ اس کو بھی انڈر لانے کے لیے ہم کانگریس جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں اور جو برٹشرز جو انٹچیبلز ہیں ان کو ہم ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ ان کا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیں. اس طرح ہندو جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے اور ایک نئی ڈبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کسی حد تک جناح کا یہ مطالبہ جو تھا وہ تسلیم کر لیا گیا, لیکن ہوا کیا کہ بڑا سٹرینج ہوا کہ پونا پیکٹ آ گیا. اب پونا پیکٹ کیا تھا؟ پونا پیکٹ کے اندر یہ ہوا کہ جو انٹچیبلز تھے اور گاندھی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا. دے سرنڈرڈ دیئر رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. انہوں نے کہا ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں چاہیے. انٹچیبلز نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹچیبلز جو ہیں وہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو رائٹ ہے وہ نہیں لینا چاہ رہے. گاندھی اور ان کے درمیان یہ جو پیکٹ تھا اٹ از کالڈ اے پونا پیکٹ. برٹش ان کو دینا چاہ رہے تھے انٹچیبلز کو تاکہ ان کو ان کی جو سوشل اکنامک مورل جو ایک ڈیپریویشن ہے اس سے ان کو نکالا جائے اور وہ معاشرے میں اپنا ایک افیکٹو رول پلے کر سکیں. لیکن کیا ہوا کہ پونا پیکٹ کے بعد یہ انٹچیبل جو ہیں وہ جس سٹیٹس میں تھے اسی سٹیٹس میں انہوں نے رہنا پسند کیا. تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1932 میں تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس اگین ڈیڈنٹ جوائن راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کانگریس یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہم اٹینڈ نہیں کریں گے. بڑا انگریزوں کے لیے ایک عجیب سچویشن تھی کہ کانگریس جو ہے وہ کسی بات پہ نہیں آ رہی تھی. اب کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ نہ تو متعارف ہو سکتی تھی اور نہ امپلیمنٹ ہو سکتی تھی, لہذا ضروری تھا کہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا. اور جب یہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ بھی ناکام ہو گئی, یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نیدر سکسیس نار فیلئر, کہ نہ یہ کامیابی تھی نہ یہ ناکامی تھی. یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے حوالے سے کوئی کویشچنز آتا ہے تو آپ نے اس کو تین جو اس کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں ان تینوں کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں گاندھی صاحب کی جو سپیچ ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بڑی زبردست سپیچ ہے. وہ آپ اس میں سپیچ کے جو میجر پوائنٹس ہیں وہ آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن مین جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریفارمز نہیں چاہیے, ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے. تو یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس کو تین سیشن تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے آپ لکھیں گے تو آپ کا اچھا کویشچن ڈیولپ ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہماری باری آتی ہے 1935 کے ایکٹ کی. 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر آپ نے اس ایکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے
کیونکہ یہ لاسٹ ایکٹ تھا برٹش کا، انڈین ایکٹ جو ہے، جو انہوں نے انڈیا کے اندر متعارف کروایا۔ اس کے بعد برٹش نے کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یہاں پہ نہیں دی، لہذا اس وجہ سے جو 1935 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت 1937 کے الیکشنز ہونے جا رہے تھے۔ اب اس کے دو پارٹس تھے 1935 کے، ایک سینٹرل پارٹ تھا اور ایک پروونشل پارٹ تھا۔ اب سینٹرل پارٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کونسل بتائی گئی تھی، یا ایگزیکٹو کا ایک پورشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ممبرز کی تعداد تھی وہ 13 تھی، جس میں 3 جو ہے وہ برٹش چانسلرز تھے اور 10 انڈینز اس کے اندر تھے، یعنی 13 لوگوں کی جو تعداد ہے، 13 جو ممبرز ہیں وہ برٹش کونسل سے ان کا تعلق ہوگا، جس میں 3 برٹشرز ہوں گے، برٹش چانسلرز جو ہیں، اور 10 جو ہیں وہ انڈینز ہوں گے۔ اب یہ ان کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹس ہوں گے؟ اس میں فارن افیئرز ہوگا، ڈیفنس ہوگا، کرنسی ہوگی، تو یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے اور ان کے معاملات کو آگے چلائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا جو ہیڈ ہوگا وہ گورنر جنرل ہوگا، اوبلیک وائس رائے اور گورنر جنرل، یعنی گورنر جنرل اور اس کے انڈر 13 لوگوں کی جو ٹیم ہوگی وہ اس ایگزیکٹو کونسل کو رن کرے گی۔ اس کے بعد دوسرا اس کا جو پورشن ہے، دوسرے پورشن میں کیا تھا کہ اس میں لیجسلیچر کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ لیجسلیچر ہمیشہ جب بھی لیجسلیچر کی بات ہوگی، جس کو ہم اردو میں مقننہ بھی کہتے ہیں، جب بھی لیجسلیچر کی بات ہوگی تو اس میں آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک بات کیا کہ آئدر اٹ از اے بائی کیمرل لیجسلیچر اور یونی کیمرل لیجسلیچر، کہ کیا یہ ایک ہاؤس پہ مشتمل ہے یا 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہے۔ اگر ہم یونی کیمرل لیجسلیچر اس کو کہیں گے، یونی کیمرل آپ لکھ لیں اپنی کاپی پہ یا اپنے رجسٹر پہ، کیونکہ یہ آپ کو یونی کیمرل اور بائی کیمرل کا جب تک فرق کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک آپ لیجسلیچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب یونی کیمرل میں کیا ہے کہ دیر از اونلی ون ہاؤس، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اگر صرف نیشنل اسمبلی ہماری لیجسلیچر ہو یا ہماری لیجسلیچر کا صرف ایک ہاؤس نیشنل اسمبلی ہو تو اس کو ہم کہیں گے یونی کیمرل لیجسلیچر، لیکن اس وقت ہماری جو اسمبلی ہے اس کے 2 ہاؤسز ہیں، ایک سینٹ ہے اور ایک نیشنل اسمبلی ہے، تو اس طرح اٹ از کالڈ اے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ بائی کیمرل کنسسٹ آف 2 ہاؤسز اینڈ یونی کیمرل کنسسٹ آف 1 ہاؤس۔ ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے، لیکن 1935 کے ایکٹ کے تحت یہ جو لیجسلیچر تھی یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ڈکلیئر کر دی گئی کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، اس کے 2 ہاؤسز ہوں گے، اس میں جو ایک ہاؤس ہوگا جس کو ہم فیڈرل اسمبلی کہیں گے، فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ اس کا لوئر ہاؤس ہوگا، اور جو اس کا اپر ہاؤس ہوگا وہ سینٹ ہوگا۔ اب اس کے جو لوئر ہاؤس ہیں اس کے جو ٹوٹل ممبرز کی تعداد بتائی گئی وہ 375 تعداد اس کی بتائی گئی، یعنی لوئر ہاؤس میں جو ٹوٹل ممبرز ہوں گے وہ 375 ہوں گے، اور ان 375 کا 33% جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ وہ جو رائٹ ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ شروع سے ہی 14 پوائنٹ سے بعد میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان کا مطالبہ تھا کہ جو سینٹرل لیجسلیچر اسمبلی ہے اس میں 33% مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، تو یہ 1935 کے ایکٹ کے تحت جو مسلمانوں کا 33% کا جو مطالبہ تھا وہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ 250 انڈینس ہوں گے اور 33% جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ جو مسلمان برٹش سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، ابھی تک برٹشرز ان کو دیے جا رہے تھے، تو 33% کا جو مطالبہ ہے اس کو میٹیریلائز کر لیا گیا اس کے اندر۔ اسی طرح جو لوئر ہاؤس ہے اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہوں گی وہ 260 ہوں گی، اور 260 جو لوئر سیٹس ہیں ان کا بھی 33% جو ہے اس مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ اب یہ دونوں ہاؤسز کے اندر 33%
لوئر ہاؤس میں اور 33% اپر ہاؤس میں مسلمانوں کی نمائندگی ہے. لہٰذا جب بھی یہاں لیجسلیشن ہوگی تو یہاں 33% مسلمان موجود ہوں گے, اور کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ان کے رائٹس کے خلاف کوئی لیجسلیشن ہو سکے. تو یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی 1935 کے ایکٹ کے تحت. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایکٹ جو ہے, یہ جو اس کا جو سینٹرل پارٹ تھا, یا جو سینٹرل اس کی جو ایگزیکٹو اور سینٹرل لیجسلیچر اور ان چیزوں کو ملا کے جو بنایا گیا تھا, یہ پریکٹیکلی میٹیریلائز نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کو کانگریس نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں, یہاں پہ بہت ساری مور دین 500 پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان کو بھی اس کے اندر نمائندگی دی گئی تھی لیجسلیچرس کے اندر, لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں پرنسلی اسٹیٹس کے, تو ان کا جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ پرنسلی اسٹیٹس جیسے آپ دیکھیں کشمیر ہے, جوناگڑھ ہے, حیدرآباد ہے, یہ ساری پرنسلی اسٹیٹس تھیں, 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان کو نمائندگی دی گئی تھی اس ہاؤس کے اندر, لیجسلیچر کے اندر. لیکن انہوں نے اس نمائندگی کو لینے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم اس کونسل کے اندر یا اس یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 1935 کے ایکٹ کے تحت, اس کی اسمبلی کا حصہ بن گئے, تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ ہماری جو اسٹیٹس ہیں, ہماری جو راجدھانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لیجسلیچر کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہ سینٹرل جو پارٹ ہے 1935 کے ایکٹ کا, یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور اس کے امپلیمنٹ نہ ہونے کی یا اس کے ناکام ہونے کی جو کازز ہیں وہ یہ دو ہیں. نمبر 1, ایٹیٹیوڈ آف دا کانگریس, کہ کانگریس ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا 33% ریپرزنٹیشنز آف دا مسلمز ان دا سینٹرل لیجسلیچر. اور دوسرا کیا تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس ریفیوز ٹو جوائن دا انڈین لیجسلیچر, کیونکہ ان کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا. اب یہ دو آپ نے اس کی ناکامی کی وجوہات مینشن کرنی ہیں. اب اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے, جس کو ہم پروونشل پارٹ کہتے ہیں. اب پروونشل پارٹ کے اندر پروونسز کو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ کتنے صوبے تھے. جناب اس کے اندر 11 صوبے تھے, 11 صوبے تھے. کون کون سے تھے ان کا نام لکھ لیں. نمبر 1 اس میں پنجاب تھا, بنگال تھا, NWFP تھی, سندھ تھا, اور اس کے بعد UPCP تھے, مدراس تھا, بمبے تھا, اڑیسہ تھا, بہار تھا, اور آسام تھا. دوبارہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں, ایک ترتیب سے آپ لکھیں. نمبر 1, آپ جو پہلا آپ اس کی 3 آپ نے 2 لائنیں لگا لیں, رجسٹر کے درمیان میں 2 لائنیں لگا لیں, یعنی ٹیبل بنا لیں. ایک سائڈ کا جو پہلا آپ کا جو ٹیبل کا پارٹ ہے, اس کے آپ اندر لکھیں پنجاب, NWFP اور سندھ. یہ 3 صوبے جو ہیں یہ اس پہلے میں لکھیں. اور آپ کا جو درمیان والا پارٹ ہے اس کے اندر آپ لکھیں UP, CP, مدراس, بمبے, اڑیسہ اور بہار. یعنی 1 2 3 4 5 6 صوبے آپ اس میں مینشن کریں. UP, CP, مدراس, بمبے, اڑیسہ اور بہار. اب یہ صوبے جو ہیں, یہ جو آپ نے ٹیبل پہ جو اپنے رجسٹر پہ جو ٹیبل بنایا ہے, اس کے درمیان والے حصے پہ یہ مینشن کریں. اور جو ساتھ آپ کا لاسٹ والا پورشن ہے اس پہ آپ لکھیں گے بنگال اور آسام. اب ہم جب ان سب کو اکٹھے کرتے ہیں تو کتنے صوبے بنتے ہیں؟ 11 صوبے. اور 11 صوبوں کے اندر جو 1935 کے ایکٹ میں سب سے جو بڑی بات ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ تھی پروونشل اٹانومی. 1935 کے ایکٹ میں برٹش نے ان صوبوں کو, ان 11 صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے دی, پروونشل اٹانومی. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از پروونشل اٹانومی. یہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروونشل اٹانومی when more and more powers are transferred to the provinces
more and more powers are transferred to the provinces, it is called a provincial autonomy. کہ جب صوبوں کو سینٹر کی نسبت زیادہ اختیارات ٹرانسفر کر دیے جائیں تو اس کو پروونشل اٹانومی کہتے ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے 18th امینڈمنٹ 1937 کے کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ میں ہم نے جو کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ لسٹ تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا, اور جو اس کے جو موسٹلی ڈپارٹمنٹس تھے وہ ہم نے پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے, اور سینٹر کے پاس اب ڈپارٹمنٹس کم ہیں پاکستان میں اور صوبوں کے پاس پاور زیادہ ہے. لہذا جب صوبوں کے پاس ڈپارٹمنٹ زیادہ ہوں گے, سینٹر کے پاس کم ہوں گے, تو اٹ از کالڈ اے پروونشل اٹانومی. تو 1935 کے جو ایکٹ کے تحت یہ جو 11 صوبے تھے ان کو پروونشل اٹانومی گرانٹ کر دی گئی. اب یہاں پہ مسلم لیگ کی بہت بڑی کامیابی تھی. وہ جو ڈیمانڈ تھی سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے, وہ یہاں پہ اس کو صوبہ تسلیم کر لیا گیا, اور 33% مسلمانوں کو نمائندگی دے دی گئی. اور اس کے بعد NWF میں ریفارمز متعارف کروا دی گئیں. بلوچستان میں نہیں, NWF میں جو ریفارمز ہیں وہ متعارف کروا دی گئیں, اور جو پنجاب اور بنگال میں جو نمائندگی تھی اس کو بھی تسلیم کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی ان کی آبادی کے تناسب سے یا منارٹیز کو ان کی آبادی کے تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے. یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی. اب مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ فتح یاب ہوتی جا رہی ہے. اس کو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لیڈرشپ ہے اس کی قیادت میں مسلم لیگ اپنے مطالبات انگریزوں سے منواتی جا رہی ہے. اب یہ ایکٹ تھا, یہ وہ ایک ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ میں ہم چیزوں کو لے کے آ رہے تھے. تو جب یہ ایکٹ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس ایکٹ کے نتیجے میں 1937 کے الیکشنز ہوئے. اب 1937 کے الیکشنز میں کون جیتا, کون سی گورنمنٹ بنی, اور اس گورنمنٹ نے کون کون سے کام کیے, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات کریں گے. امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. میکنگ آف پاکستان کے عزیز کی کتاب ہے, اس کو آپ لوگوں نے کنسلٹ کرنا ہے, اور یہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. 2 کتابیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں, ایک کے عزیز کی اور دوسری حامد خان کی. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ آپ کو 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ بھی حامد خان کی کتاب سے مل جائے گا, اور اس میں جو چیزیں ہیں اس کے مین جو فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.